علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور محاورہ ہے، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، یعنی علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن عقل اس کی کام نہیں کرتی۔ عقل تمیز نہیں کرتی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بولنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، کہنا کیا ہے۔ تو اس آدمی کو پاگل کہہ سکتے ہیں، اور پاگل خانے ہی اس آدمی کا ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ تو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اور نہ ہی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ہوگا اختلاف تو دین کے معاملے میں اور دین کی غصہ کرنے والے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت کا کوئی رکن ہو۔ تو چند دن پہلے ہمارا ایک سابقہ صدر، جس کا نام ڈاکٹر عارف علوی ہے، اس نے اپنے ایک بیان کے اندر ایک واضح گستاخی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کی۔ اگر وہ گستاخی کوئی ہندو کرتا، کوئی عیسائی کرتا، کوئی مرزئی کرتا، کوئی سکھ کرتا، تو آج ہمارا ملک پاکستان کے اندر چوک و چوراہے پر دھرنے ہوتے، جلوس ہوتے کہ فلاں ہندو نے، فلاں عیسائی نے، فلاں مرزئی نے یہ گستاخی کی ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا یہ کہ ان کی ہی زبانیں پھسلتی ہیں، اور جب بھی زبانیں پھسلتی ہیں تو یا تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پھسلتی ہیں، یا صحابہ اکرام کے بارے میں، یا اہل بیت کے حوالے سے میں پھسلتی ہیں۔ لیکن آج تک کسی کی زبان لندن کے گولڈ سمٹ کے بارے میں نہیں پھسلی، جو عمران خان کا سوسر ہے، یا امریکہ کے حوالے سے کبھی ان کی زبانیں نہیں پھسلی ہیں تو انبیاء کے بارے میں، یا دین کے بارے میں، یا شعائر اللہ کے بارے میں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کئی موقع پر ان کی زبانیں پھسلی ہیں۔ ایک موقع پر جلسہ ہو رہا تھا تو ایک عورت نے عمران خان کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ جو عمران خان ہے نا، یہ اس صدی کا سب سے بڑا پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبر یا پیغمبر کا لقب اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، کسی عام انسان کو نہیں دیا۔ لیکن ہم نے سمجھا یہ شاید اس کی زبان پھسلی ہے، لیکن کسی نے وضاحت نہیں کی۔ اسی طرح کسی نے ایک جلسے میں کہا کہ عمران خان کے جو والدین ہیں نا جی، ان کا مقام و مرتبہ اتنا افضل ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کے والدین کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ ہم نے سمجھا شاید ان کی زبان پھسلی ہے، لیکن کسی نے وضاحت نہیں کی، بلکہ وہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہوئے لوگ جو قائدین تھے، انہوں نے تالیاں بجا کر اس کا حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح ایک موقع پر خود عمران خان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح تربیت کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کی ہے، تربیت اور نگرانی فرمائی تھی۔ تو ہم نے سمجھا شاید اس کی زبان پھسلی ہے، لیکن کسی نے وضاحت نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک موقع پر خود عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے حوالے سے، اور اتنی نامناسب قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ جو ایک مسلمان کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان اس طرح کی بات کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی زبان پھسلی۔ کیا اس جماعت کے قائدین کی زبانیں پھسلتی ہیں؟ کیا اس جماعت کے جو کارکن ہیں ان کی زبانیں پھسلتی ہیں؟ چند دن پہلے شیر افضل مروت جو تھا، اس جماعت کا پہلے رکن تھا، اس نے علماء کرام کی گستاخی کی، علماء کرام کی شان میں گستاخی کی، اور اسی طرح جہاد کے حوالے سے اس نے تمسخر پن اختیار کیا، کیونکہ جس کو جہاد کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو انبیاء کا عمل ہے، جو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا آدمی اس جہاد کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ اور اسی طرح اسی جماعت کا ایک رکن رہنے والا وہ فواد چودھری، جس نے علماء کرام کی شان میں گستاخی کی اور فتویٰ جہاد کے حوالے سے گستاخی کی۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آئے روز انہی کی جماعت کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور دین کے حوالے سے باتیں کرتا ہے اور دین کا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے۔ کیا ان کے دل کے اندر، قلب کے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا ان کو قرآن کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا تم نے کہنا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ قرآن کی واضح الفاظ ہیں کہ ایمان اللہ کے نبی پر بھی اس طریقے سے لاؤ، جو کچھ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے اس کو بھی مانو، اور جو کچھ گزشتہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان پر بھی ایمان لاؤ۔ لیکن ہم نے اپنے سیاسی لیڈروں کو ان کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، ان کا تقابل کرنے لگ گئے۔ کیا ہم ایسے آدمی کو پاگل کہیں؟ ایسے آدمی کو دماغ سے پھرا ہوا کہیں؟ ایسے آدمی کو عقل سے عاری کہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں جو آئے روز ایسی باتیں کرتے ہیں، آئے روز اس طرح کا تمسخر کرتے ہیں، آئے روز اس طرح دین کے حوالے سے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی علماء کرام کی شکل میں، کبھی
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، کبھی قرآن کے حوالے سے، کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھی صحابہ کرام ڈر گئے تھے۔ بھئی کہاں کی یہ باتیں ہیں، کہاں کے یہ الفاظ ہیں، کہاں کا یہ تمسخر پن ہے، کہاں کی یہ عقل مندی ہے، کہاں کی یہ سمجھداری ہے، جب ایسے لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس ملک میں اڑا رہے ہیں جو ملک بنے ہی اس دین کی بنیاد پہ، جو ملک بنے ہی کلمے کی بنیاد پہ، جو ملک بنے ہی اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہے، لیکن ہمارا اس ملک کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا عہدے پر بیٹھنے والا آدمی ہے، وہ آدمی اس طرح کی باتیں کرے اور بعد میں یہ کہے کہ جی میری زبان پھسل گئی تھی، جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، چاہے ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب بات دین کی آئے گی، جب بات قرآن اور انبیاء کی آئے گی، جب بات اہل بیت اور صحابہ کی آئے گی، وہاں برداشت کرنا یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے، وہاں برداشت کرنا وہاں تمہارے ایمان کو چیلنج ہے۔ اگر